السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج 21 ذی القعدہ ہے تو 9 دن یہ اور 10 دن اگلے، تو ہمارے پاس کتنے دن ہیں عید میں؟ 20. بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جانور خریدے ہوں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی حالات اور واقعات اور اس بنا پر وہ جانور ابھی نہیں خرید سکے ہوں گے. پچھلے جمعے یہ آپ کو بتایا تھا کہ بہتر تو یہ ہے کہ جس کے پاس جگہ ہے جانور باندھنے کا، دیکھ بھال کرنے کا، تو وہ پہلے جانور لائے، اس کی دیکھ بھال کرے، بچے ان کے ساتھ کھیلے، وہ بھی مانوس ہو. اور آپ لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ بچپن میں یہ واقعہ گزرا بھی ہوگا کہ جب بڑے کوئی جانور گھر میں لاتے تھے، بکرا، بیل، گائے، لمبا، تو ہم ان کے ساتھ کھیلتے تھے. اور عید والے دن جب
قربانی کے لیے لے جاتے تھے تو پھر بچے روتے، نہیں جانے دیتے، کہتے نہیں اس کو ذبح نہیں کرنا. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے کیا کیا جائے، جانور کو خریدا جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے، اس کے ساتھ مانوس ہو جائے بندہ، اور پھر اس کو ذبح کیا جائے. لیکن آج کل کی جو گھر وغیرہ بنے ہیں خاص کر شہروں میں، ان کے لیے ممکن ایسا نہیں. تو پھر وہ چاند رات یا اس سے ایک عید والی رات یا اس سے ایک دو دن پہلے لے آتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. اور بعض لوگ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو وہ حصہ ڈالتے ہیں اجتماعی قربانی میں، یہ بھی ٹھیک ہے. محروم نہ ہو جائے. مقصد کیا ہے کہ قربانی کے جو عمل ہے اس سے محروم بندہ. اب قربانی ہے، واجب ہے، لیکن کس پر واجب ہے؟ تو آسان الفاظ یہ ہے کہ صاحب نصاب جو ہو اس پہ قربانی کرنا. کیا ہے؟ اب نصاب کیا ہے؟ تو 52.5 تولہ چاندی ہو اس کے پاس، یا اس کے برابر جو اس کی قیمت بنتی ہے اس کے برابر کوئی زائد پیسے ہو، نقد ہو، نقدیت ہو، کیش کی صورت میں، یا سامان ایسا پڑا ہو گھر میں کہ وہ پورے سال استعمال ہی نہیں کرتے اور وہ اتنے مقدار تک پہنچتا ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی جتنی قیمت ہے. خواتین ہیں جن کے پاس زیورات ہے، وہ تو تولوں کے حساب سے پڑے ہوتے ہیں ان کے پاس، تو پھر ان کے اوپر قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب. نہیں کریں گی، نہیں کرے گا قربانی، گناہگار. اب آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک خاندان ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی بندہ کر لے یہ کافی ہے، یا ہر بندہ قربانی کرے. تو بعضی روایات ایسے ملتے ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کی جائے، یہ بھی کافی. لیکن افضل اور اصح اور راجح قول یہ ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ جو تم میں طاقت رکھتا ہو تو وہ قربانی کرے، اور جو طاقت رکھتا ہو قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آ جائے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی یہ خاندان کی طرف سے نہیں ہے، یہ گھر کی طرف سے نہیں ہے، یہ جس بندے کے وہ کی طاقت ہو، وہ صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر قربانی کیا ہے؟ واجب. اب آپ ذرا تھوڑا سا اسلام کی طرف دیکھیں. ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام کے مہینے سے، اور اختتام کون سے مہینے پہ ہوتا ہے؟ ذی الحجہ. محرم الحرام کے پہلے 10 دن افضل ایام، اور ذی الحج کے پہلے 10 دن 10ویں محرم کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک مختلف قسم کے بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کو اسماعیل علیہ السلام کی، اور جو قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کا یہ سنت جاری رہے. اتنا یہ عمل اللہ رب العزت کو پسند آئے. حالانکہ باقی کئی چیزیں ہیں جو شریعت محمدی میں وہ منسوخ ہے، وہ نہیں ہے. پہلے تمام کیا ہے؟ ختم.
لیکن یہ جو عمل ہے قربانی والا یہ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک جو طاقت رکھتا ہوگا وہ قربانی کرتا رہا ہوگا. اور یہ اللہ کی شان دے گیا. کئی ایسے لوگ ہیں خاص کر دیہاتوں میں، گاؤں میں، جہاں روڈ، بجلی یہ میسر ابھی بھی نہیں، وہ سالوں سال گوشت نہیں دیکھ پاتے. لیکن اللہ رب العزت اور کرم کرے، فضل کرے، ہمارے جتنے بھی پاکستان میں مالدار طبقہ ہے ان کے اوپر، ان دونوں میں غریبوں کے ہاتھ جتنا گوشت پہنچتا ہے اتنا امیروں کے پاس بھی نہیں ہوتا. ہر کوئی یہ خیال رکھتا ہے کہ میرے محلے میں، میرے گاؤں میں، میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ نہ رہے جس کے ہاں گوشت نہ بنے. یعنی ہر بندہ کیا کرتا ہے؟ خیال رکھتا ہے کمزور طبقے کا، غریب طبقے کا، فقراء کا، مساکین کا، یتیموں کا. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت ان تاجروں کو، ان مالدار لوگوں کو اللہ رب العزت دیتے ہیں. ماشاء اللہ. اب اسلامی سال کا ابتدا محرم الحرام، قربانی والا مہینہ، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہوئی؟ شہادت. اور کس بے دردی سے اس کو قتل کیا گیا. تو اسلامی سال کا ابتدا بھی کس سے ہوتا ہے؟ قربانی. اور اختتام بھی کس پہ ہوتا ہے؟ قربانی سے. اور بیچ میں ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں کوئی قربانی نہ ہو. یا تو مال کی قربانی ہے، جان کی قربانی ہے، اولاد کی قربانی ہے، وطن چھوڑنا ہے، اپنا گھر بار چھوڑنا ہے، اس کی قربانی ہے، دشمنوں کے، ظالموں کے تکلیفات، ظلم کو سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، اس کی قربانی ہے. تو دین یہ نام ہے قربانی دینے کا. اب یہ قربانی اس کا مادہ کیا نکلتا ہے؟ 3 حرف، قرب، قاف را با. اور قرب اس کا ترجمہ قریب ہونا. کیا ہونا؟ تو جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کس کے قریب ہو جاتے ہیں؟ اللہ. یہ قربانی یا تو مال کی شکل میں ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، کسی کی ویسی مدد کرنی ہے تو وہ بھی قربانی ہے. وہ بھی کیا ہے؟ آج کل کے ماحول میں ہر بندہ اس پہ لگا ہے کہ میرے پاس آئے چاہے کچھ بھی نہ. اور ایسے ماحول میں اگر کوئی کسی کی دادگیری کرتا ہے، خبرگیری کرتا ہے، آٹا نہیں ہے اس کو آٹا دے دیتا ہے، کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے دے دیتا ہے، بیمار ہیں ان کو دوائی دیتا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ایسے لوگوں کو. اور ایک بندے کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ وقت نہیں دیتا. دوست آئے، رشتہ دار آئے، احباب آئے، کلاس فیلو آئے، کھیلنے والے آئے، گھنٹوں کا ٹائم ہے، لیکن والدین کے پاس جانا ہے یا نماز کا ٹائم ہے، ٹائم ہی آ جاؤ نماز کے لیے، نماز پڑھنی، اس وقت گاہک آیا ہوا. یہ بس یہ آخری کام ہے ان کا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو بندہ، تو ہمیں چاہیے جو بھی کام ہے وہ کرے، لیکن نماز کے لیے، مسجد کے لیے، قرآن کے لیے وقت کیا کرے. ارادہ ہے جس اس کا ارادہ ہے ہاتھ اٹھائے. انشاءاللہ
ہم کوشش کریں گے یہ جو قرآن مجید ہے نا، رمضان میں ہم صرف اس کو اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ لیکن کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے ہر مہینہ رمضان کا ہو اور ہم قرآن مجید کی کیا کریں؟ تلاوت۔ اور اچھا ایک عمل کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ہم بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے اندر کسی عمل کی کمی ہے، نماز کی کمی ہے، ذکر کی کمی ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے کی کمی ہے، درود شریف پڑھنے کی کیا ہے، استغفار کی کمی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی کمی، تو جس عمل کی کمی ہے اسی عمل کے دوسروں کو تبدیل کرو۔ ہم نماز میں سست ہیں تو ہم بتانا شروع کریں، بھائی جی نماز کا ٹائم ہو، بھائی جان نماز کا، ہم قرآن مجید کی تلاوت میں کیا ہے، کمزور ہے، تو ہم اپنے دوستوں کو احباب کو کہے یار تلاوت کرنی چاہیے، تو ایک دن ہم کہیں گے وہ تو عمل کرے گا، ہمارے اوپر کوئی بھی اثر ہو، تیسرے دن خود اپنے آپ کو ہم ملامت کر رہے ہوں گے، شرم نہیں آتی، دوسروں کو کہتے ہو نماز پڑھو، دوسروں کو کہتے ہیں تلاوت کرو، دوسروں کو کہتے ہیں ذکر کرو، خود نہیں کرتے، تو سیدھا ہم شیطان کی کمر توڑ دیں گے اور سیدھا رحمان کے پاس آ جائیں گے، تلاوت بھی شروع کر دیں گے، ذکر بھی شروع کر دیں گے، نماز پڑھنا بھی شروع ہو۔ تو ایسا کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں ہمارے اندر اور کچھ بھی نہ ہو، یہ خاصیت ہمارے اندر ہے کہ دوسرے کے عیب کیسے نکالنی ہے، باقی کوئی بھی خاصیت ہمارے اندر نہ ہو، لیکن یہ خاصیت ہے نماز نہیں پڑھتا اور خود مسجد اس کو تانا نظر آتا ہے، لیکن دوسروں کے اندر عیب نکال لیں گے، اور ایسا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جو اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتا اور دوسروں کو عیبوں کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ تو پھر وہ غالباً حدیث ہے، وہ یاد رکھو کہ من سترہ سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی کی پردپوشی کی، عیب کو اپنے تک محدود رکھا، لوگوں کے اندر ڈنڈورا نہیں پیٹا، تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی کیا کریں گے؟ پردہ پوشی کریں گے، گناہگار ہوگا، جہنم کا مستحق ہوگا اعمال کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو چھپائیں گے، پردہ رکھیں گے اس کے اوپر۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا میں جو میرے بندے تھے، اللہ رب العزت کے جو بندے تھے، ان کی کیا کرتا تھا؟ پردہ رکھتا تھا۔ ابھی تو آج کل پردہ آپ کا وہ ادھر سے بات سنیں، وہ ایک ڈبہ بھی لے اس کا۔ آج کل تو وہ پردے والی بات تو دور کی بات ہے کہ ہم کسی کی پردہ رکھے، کسی کے اندر عیب نہیں ہوگا، ہم دم باندھ دیں گے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو قربانی یہ جان کی ہے، جس طرح مجاہدین اللہ کے راستے میں اپنے سر ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے، یہ پرواہ نہیں کرتے، جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، اگر اس کی پرواہ ہوتی تو پھر وہ گھر سے نہ نکلتا۔ تو جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، گھر چھوڑنے کی قربانی، وقت کی قربانی، اور الحمدللہ کسی نہ کسی صورت میں یہ ساری قربانیاں ہم دیتے ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ ہم وقت کی بھی قربانی دے رہے ہیں اور ہم جسم کی بھی قربانی دے رہے ہیں۔ قربانی ہم کرتے ہیں، ہم وقت کی بھی قربانی دے رہے ہیں،
مال کی بھی قربانی دے رہے ہیں، اور اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ جان کی بھی قربانی ہے، اپنے نفس پہ قابو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گرمی ہے، سخت موسم ہے، ٹھنڈے کوئی چیز پی لیا جائے، کھانا کھایا جائے، لیکن پاؤں اس کے اوپر رکھتے ہیں خواہشات کے اوپر، اور کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جو بھی کوئی قربانی ہو، ہم سب کو توفیق دے کہ وہ ہم قربانی دیں، اور جن لوگوں کا اللہ رب العزت نے ان کو طاقت نہیں دی، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو وہ دعا کرے کہ جن لوگوں نے قربانیاں کی ہے یا کر رہے ہیں ان کی قربانیاں اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ تو اب یہ دعا جب ان کے حق میں قبول ہوگی تو جو دعا مانگ رہا ہے اس کے حق میں پہلے قبول، جتنا ثواب وہ قربانی والے کو ملے گا اتنا ثواب یہ دعا مانگنے والوں کو بھی۔ اور میاں بیوی کا جو سلسلہ ہے، جو بیوی ہے اس پہ علیحدہ قربانی واجب ہے، شوہر پہ علیحدہ قربانی واجب ہے، لیکن اگر بیوی وہ تو جا کے جانور خریدنا پھر اس کو ذبح کرنا، تو پھر وہ اپنا وکیل شوہر کو بنا لے، اور یا پورے خاندان میں کوئی ایک بندہ وکیل بن جائے، سب کی طرف سے وہ قربانی اگر کرنا چاہے تو ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ بیوی کے اوپر علیحدہ قربانی واجب ہے، اولاد کے اوپر علیحدہ قربانی واجب ہے، والدین کے اوپر علیحدہ قربانی واجب ہے، اور ایک بندہ وکیل بن گیا اور ایک ہی قربانی سب کی طرف سے کر دی، تو ایسا نہیں۔ تو پھر جس نے قربانی کی اسی کی قربانی ہو جائے گی، باقی کی قربانی وہ گناہگار ہوں گے، ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ ذی الحج کے جو شروع والے دن ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے کی کیا کریں، اپنا ایک معمول بنا لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں استغفار پڑھیں اور درود شریف پڑھیں، اور کوشش کریں نوافل بھی پڑھیں، کوشش کریں کہ نوافل بھی پڑھیں۔ اب نوافل پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو بندہ نوافل پڑھتا ہے وہ سنت نہیں چھوڑتا، جو بندہ نوافل پڑھتا ہے وہ سنت اور جو سنت نہیں چھوڑتا وہ فرض بالکل نہیں چھوڑتا۔ اب اس کا الٹ کر لیں کہ جو بندہ نوافل کا خیال نہیں رکھتا وہ سنتوں کا بھی خیال نہیں رکھتا، اور جو سنتوں کا خیال نہیں رکھتا وہ فرض کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں گے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین ہیں، یا یہ 10-11 بجے کے ٹائم، اس سے پہلے 9-10 بجے کے ٹائم چاش کی نماز ہے، صبح کی نماز ہے، یا عشاء کے بعد اور پہلے نفل ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے، معاملات ایسے ہیں، جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر ایک بندہ کام کر رہے ہیں، دوسرا جان بوجھ کر مصلی بچا رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ میں نے چاش کی نماز پڑھنی، تو ایسا کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو تنگ بھی، موقع محل کے مناسبت سے، ماحول بھی صحیح ہے کہ کوئی تنگ بھی نہیں ہو رہا، تو تلاوت بھی آپ کر سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن رات کی جو نماز ہے کوشش کریں کہ ہم پورے سال تہجد کی نماز پڑھیں، لیکن کم از کم یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، اس میں ضرور ارادہ کر لیں کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ ارادہ ہے نا انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی دعا کریں جن لوگوں نے قربانی کی ہے، ارادہ کیا ہے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے ان کے حج کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے قربانی ابھی خریدی ہے اور خریدنا ہے، سب معاملات میں ان کو آسانیاں پیدا فرمائے، اور کوئی بھی ایسا بندہ نہ ہو جن کے گھر میں گوشت نہ پہنچے غریبوں میں سے۔ اللہ ہم سب کو یہ استطاعت دے کہ ہم سب کے گھروں میں گوشت پہنچانے والے بنے، اور رشتہ داروں کا اور غریبوں کا، اور جتنے بھی یتیم ہیں، بیوائے ہیں، فقیر ہے، غریب ہے، محتاج ہے،
سب کا خیال رکھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, اس کے اندر رہنے والوں کی حفاظت فرمائے. ہمارے اس ورکشاپ میں, اس مسجد میں جتنے بھی لوگ ہیں, سب کے جو بھی حاجات ہیں یا اللہ وہ اپنے دربار سے پورے فرمائے. اگر کوئی مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے. کوئی بیمار ہے یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے, رشتہ داروں میں, یا اللہ سب کو تندرستی عطا فرمائے. جو ہمارے عزیز اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ہماری جتنی بھی زندگی باقی ہے یا اللہ اسلام والی نصیب فرمائے. موت آئے تو ایمان والے ہو, اور ہمارے سب کے زبانوں پہ یہ کلمہ جاری ہو, سقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سنت پڑھے.